السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ حضرت آپ کی بارگاہ میں ایک سوال ہے، جی، قبر پر بیری کی ٹہنی کیوں ڈالی جاتی ہے، اس کا کیا فائدہ ہے، اور قبر پر پھول ڈالنے کا کیا فائدہ ہے، آپ اس کو بیان فرما دیں۔ الرحمن الرحیم، لک الحمد یا اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ وعلی آلک واصحابک سید یا رسول اللہ۔ محترم حضرات، آج میں آپ کے سامنے حاضر ہوں ایک سوال کا جواب لے کر۔ میں امید کرتا ہوں کہ آپ سبھی حضرات خیر و عافیت سے ہوں گے، اور اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتا ہوں مولا ان دینی ضروری مسائل کے سننے اور سنانے کی برکتوں سے ہم سب کو مالا مال فرمائے اور ہمارے گھروں میں خوشحالیاں پیدا فرمائے۔ آج میں آپ کے سامنے حاضر ہوں ایک اہم سوال کا جواب لے کر جو قبر سے ریلیٹڈ ہے، اور میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کچھ مسائل ایسے ہیں جو رواج پڑا ہوا ہے لیکن ضروری بھی نہیں ہے، لیکن ان کے کرنے سے فائدہ بھی ہوتا ہے۔ اسی کے تعلق سے ابھی آپ کے سامنے ایک سوال کیا حافظ قاسم صاحب نے کہ قبر پر بیری کی ٹہنی کیوں ڈالی جاتی ہے اور اس کا فائدہ کیا ہے، اور قبر پر جو پھول وغیرہ ڈالتے ہیں ان کا فائدہ کیا ہے، کیوں ڈالے جاتے ہیں۔ تو دیکھیے، بیری کی ٹہنی ڈالنے کا فائدہ کیا ہے جو ہمارے یہاں رواج پڑا ہوا ہے، کیوں ڈالی جاتی ہے۔ بیری کی ٹہنی ڈالنا قبر پر، اس کے فائدے کیا ہیں، تو اس لیے اس کے فائدے کیوں ڈالی جاتی ہے تو صراحتاً کتابوں میں یہ موجود نہیں ہے کہ ہاں بیری کی ٹہنی ڈالنا ضروری ہے، لیکن ڈالنا جائز ہے۔ پھول ڈالنا ضروری نہیں ہے لیکن ڈالنا جائز ہے، اس سے مردے کو فائدہ حاصل ہوتا ہے۔ اور اس کے فائدہ حاصل کرنے کے لیے یعنی کیسے فائدہ حاصل ہوتا ہے، اس کا کیا ثبوت ہے، تو مشکوٰۃ شریف کی وہ حدیث پاک سے اس کا ثبوت ملتا ہے۔ اللہ کے رسول سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کا 2 قبروں کے پاس سے گزر ہوا، تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابی کو حکم دیا کہ ان دونوں قبروں پر ایک ہری ٹہنی ڈال دو۔ تو آقا کے حکم کے مطابق ان کی قبروں پر ہری ٹہنی ڈالی گئی۔ صحابہ کرام علیہم رضوان نے عرض کیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ نے ان قبروں پر یہ ہری ٹہنی کیوں ڈلوائی، اس کی کیا وجہ ہے؟ تو سرکار دو عالم سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اس لیے کہ ان دونوں کی قبر میں عذاب ہو رہا، یہ دونوں عذاب میں مبتلا ہیں۔ صحابہ نے عرض کیا، رسول اللہ، ان کے عذاب ہونے کی وجہ کیا، کس گناہ کی وجہ سے عذاب ہو رہا ہے؟ تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ان میں سے ایک تو وہ شخص ہے جو پیشاب کی چھینٹوں سے نہیں بچتا تھا، یعنی معمولی گناہ کی وجہ سے عذاب ہو رہا، پیشاب کی چھینٹوں سے نہیں بچتا تھا۔ اور دوسرا شخص وہ ہے جو غیبت کرتا تھا، چغل خوری کرتا تھا۔ تب صحابہ کرام نے علی رضوان نے عرض کیا، یا رسول اللہ، یہ ہری ٹہنی ڈالنے کا مطلب کیا ہے؟ تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اس لیے کہ جب تک یہ تر رہے گی اس وقت تک ان کی قبروں کے عذاب میں تخفیف ہو جائے گی۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب تک یہ تر رہے گی یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی تسبیح کرتی رہے گی۔ اور قرآن میں بھی اللہ کا فرمان ہے، سبح للہ ما فی السماوات و ما فی الارض، زمین و آسمان میں جو کچھ بھی ہے سب اللہ کی تسبیح بیان کرتے ہیں، اللہ کی تسبیح کرتے ہیں۔ تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہری ٹہنی کو خشک کے مقابلے میں زیادہ ترجیح کی۔ سرکار نے فرمایا، جب تک یہ تر رہے گی اس وقت تک یہ اللہ کی تسبیح کرتی رہے گی، اور جب تک یہ اللہ کی تسبیح کرتی رہے گی ان کے قبر کے عذاب میں تخفیف ہو جائے گی۔ اسی حدیث پاک سے ہمیں ثبوت ملتا ہے کہ قبر پر ہری ٹہنی ڈالنا، اگر بیری کی ٹہنی نہ ہو تو آپ کوئی بھی ہری ٹہنی ڈال سکتے ہیں، بیری کی ہی ڈالنا ضروری نہیں، لیکن بیری کی ٹہنی کا رواج کیوں پڑا ہوا ہے؟ اس لیے کہ بیری کی ٹہنی میں دوسرے درختوں کی ٹہنیوں سے زیادہ طاقت ہوتی ہے،
یہ زیادہ دیر میں خشک ہوتی ہے، یہ زیادہ دیر میں سوکھتی ہے۔ اس لیے ہمارے اسلاف نے، بزرگوں نے اس رواج کو ڈالا کہ بیری کی ٹہنی ڈالی جاتی ہے۔ اگر بیری کی ٹہنی نہ ہو تو ایسا نہیں ہے کہ اس کے دفن میں کمی آ جائے گی، کوئی بھی آپ ہری ٹہنی ڈال سکتے ہو، نہیں بھی ڈالیں گے تب بھی دفن میں کوئی کمی نہیں آئے گی۔ ہاں، اس کے ڈالنے سے جب تک یہ تر رہے گی تسبیح بیان کرتے رہے گی۔ اسی سے ہمیں ثبوت ملتا ہے کہ قبر پر پھول ڈالنے سے 2 فائدے ہوں گے۔ جب تک ان کے اندر نمی رہے گی اس وقت تک وہ اللہ کی تسبیح کرتے رہیں گے، اس سے مردے کی روح کو تازگی ملے گی۔ اگر عذاب ہو رہا ہے تو عذاب میں تخفیف ہو جائے گی۔ دوسرا فائدہ یہ ہوگا کہ قبرستان کے جو زائرین ہیں، جو قبور کی زیارت کرنے کے لیے آتے ہیں، ان کو خوشبو ملے گی، ان کو خوشبو محسوس ہوگی تو ان کے دل خوش ہوں گے، ان کی روح کو تازگی ملے گی۔ اسی طرح عزیزان ملت اسلامیہ، قبرستان یعنی قبر پر پھول ڈالنا بھی جائز ہے، اس سے بھی مردے کو فائدہ حاصل ہوتا ہے، اور ہری ٹہنی ڈالنا بھی جائز ہے، اس سے بھی مردے کو فائدہ حاصل ہوتا ہے۔ اسی لیے ہم اپنی مردوں کی قبروں پر بیری کی ٹہنیاں ڈالتے ہیں۔ اب اگر کسی کی قبر پر گھاس جمع آئے یا ہرا درخت جمع آئے تو اس کو نہیں اکھاڑنا چاہیے، اس لیے کہ جب تک وہ ہری بھری رہے گی اس وقت تک اس قبر پر وہ تسبیح پڑتی رہے گی اور مردے کی روح کو سکون ملتا رہے گا۔ یہی سے ہمیں ثبوت ملتا ہے کہ جب ایک جاندار چیز یعنی ایک گھاس کی یا ٹہنی کی نمی کی وجہ سے، اس کی تسبیح کی وجہ سے مردے کو سکون مل رہا ہے، تو اگر قرآن پاک کی کوئی تلاوت کرے تو بدرجہ اولیٰ سکون ملے گا، کوئی اللہ کا ذکر کرے تو بدرجہ اولیٰ سکون ملے گا۔ یہیں سے ہمیں ثبوت ملتا ہے کہ ہم قبروں پر ہری ٹہنیاں، اگر ہری گھاس وغیرہ اگر ہو تو اس کو نہ نوچیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو صحیح پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم واللہ اعلم بالصواب۔